اور جو یہ میری مائیں بہنیں جتنی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک تو یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بچیوں کے رشتے ملتے نہیں ہیں آج کل اچھے، اور جو ملتے ہیں وہ جھٹپٹ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں رشتہ داری میں بھی اگر بچے بچی کا نکاح ہو رہا ہے وہاں بھی طلاقیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں طلاقیں نہیں ہو رہی ہوں۔ غیروں کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اسباب بھی بڑے پیچیدہ ہیں۔ سوشل میڈیا نے لڑکیوں کو بولڈ کر دیا ہے، ٹف تعلیم نے ان کو ڈپریس کر دیا ہے، اور یہ بھی میں خاص طور سے بتا دوں کہ گھر بسانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہے نا آج کی عورت کے اندر، وہ آج کی لڑکی کے اندر بالکل ناپید ہے ہی نہیں وہ کوالٹی۔ گھریلو زندگی میں ہمیشہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، کبھی 5 اور کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر ٹٹ فور ٹیٹ چلتا ہے ہماری زبان میں، مگر گھر میں نہیں چلتا۔ 2-4 سال پچ پہ کھڑا رہ کر اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ تمہیں 2-4 سال پچ پہ کھڑا رہنا پڑے گا، پچ کا اندازہ کر کے شاٹس کھیلنے پڑتے ہیں، اپنی بچیوں کو بتاؤ، پھر مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آگے چل کے اپنی بچیوں کے۔ سسرال سے متعلق لوگوں کی گہری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پہلے ان کی عداوتوں کے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی بتاؤ کہ ان کی کس کس کے ساتھ دشمنی ہے، وہ کس کا گھر میں آنا پسند کرتے ہیں، لہذا انہی کی لائن لینی پڑتی ہے۔ اس گھر کے دشمن اس گھر کی بربادی کے لیے کبھی کبھی دلہن کو نئے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سو کو تو موقع نہیں ملتا، لیکن بہت سی دفعہ موقع جب ملتا ہے کہ جیسے ہی دلہن الگ ہوئی، جسے ہماری زبان میں نیاری ہوئی بولتے ہیں، نیاری ہوئی، فوراً مل جاتا ہے، یا پھر جو ہے تھوڑی سی ساس سے کوئی کسی بات پر بات بگڑ گئی، اسی وقت دلہن کو یہ ہتھیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ جن کی پہلے سے دشمنی ہوتی ہے اس گھر سے، اور دلہن کو یہ ہتھیار بننے سے بچنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں جو محلے والی یا شوہر کی کوئی رشتہ دار آپ سے محبت جتا رہی ہے وہ واقعی آپ سے محبت کرتی ہو، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ آپ سے محبت جتا کر آپ کو بارودی سرنگ پہ بٹھانا چاہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بارود کا کام کرے گی۔ ایسے کسی بھی فرد سے آپ کا میل ملاپ جس سے سسرال والے چڑھتے ہوں، گھر اجاڑنے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جب ساس اور بہو میں چکلش شروع ہوتی ہے تو ایسی عورتیں آپ کو بہت اچھی بلکہ ماں اور بہن کی طرح لگنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سی تو یوں سمجھتی ہے کہ میری ماں تو بس یہی ہے، اور سگی بہن سے بھی زیادہ یہی ہے، جو اسے ساس کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، جو دلہن کی سائیڈ لیتی ہے اور ساس کی غیبت اور برائیاں کرتی ہیں، جو اس کی نندوں کے اسکینڈل اس کو بتا کر اسلحے سے لیس کرتی ہے کہ یہ تمہارے پوائنٹس ہیں، اور عورت اس جنگ میں کود پڑتی ہے بغیر سوچے سمجھے، حالانکہ آگے چل کے اسی کو ہارنی پڑتی ہے وہ جنگ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھر قانونی پوائنٹ سے نہیں بستے اور نہ روز جرگے لگانے سے بستے ہیں۔ کوئی جج، کوئی مولوی اور مفتی کسی کا گھر نہیں بسا سکتا، یہ یاد رکھنا بہنوں، کوئی کسی کا گھر نہیں بسا سکتا اگر خود میاں بیوی وہ گھر بسانے پر راضی نہ ہو۔ آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو کہ جب بس خراب ہو جاتی ہے، آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا اور بس خراب ہو گئی، تو جن کی جیب میں کرایہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک دم فٹافٹ اترتے ہیں اور دوسری بس پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ مل ملا کر بکنگ کر لیتے ہیں جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، مگر جس کی جیب میں وہی کرایہ تھا جو وہ کنڈکٹر کو دے چکا ہے یا دے چکی ہے، وہ ڈرائیور سے بار بار اصرار کرتا ہے کہ یار ایک دفعہ پھر سیلف مار کر تو دیکھو، ایک دفعہ پھر اسٹارٹ کر کے دیکھ لو،
یا تم کوشش تو کرو. تو لہذا عورت وہی سواری ہے جو اپنا سب کچھ اس گھر پہ لٹا چکی ہوتی ہے. لہذا اسی کو کوشش کرنا ہوتی ہے، یعنی عورت کو ہی کوشش کرنا ہوتی ہے کہ یہ گھر سیلف سے نہیں تو دھکے سے ہی چل پڑے. اس لیے کہ تو نے تن کے سمجھ کے پھونک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں. اسی کے مصداق مرد کو 3 حرف نکالتے دیر نہیں لگتی. اس کی جیب میں کرایہ ہوتا ہے میری بہنوں، کرایہ ہوتا ہے اس کی جیب میں. وہ پھر سے گھر بسانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لہذا بے احتیاطی پہ تیار رہتا ہے. اگر ٹرک والا، دیکھو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ٹرک والا سامنے سے آ رہا ہے اور موٹر سائیکل کو دیکھ کر ٹرک کو سائیڈ پہ نہیں کرتا، تو موٹر سائیکل والا اس قانونی پوائنٹ کو لے کر کہ میرا بھی اس سڑک پر حق ہے، موٹر سائیکل کو سڑک سے نیچے اتارنے کی بجائے ٹرک سے ٹکرا نہیں دیتا کہ اگر یہ بالکل سیدھا آ رہا ہے لا میں اسی کی یہ ٹکر ماروں گا، میرا بھی تو حق ہے. بلکہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، بھائی اس سے جان بچاؤ، یہ تو ٹٹو ٹھیلا آ رہا ہو آگے سے. عورتیں اپنے رائٹس کے بارے میں بحث کرتی ہے، آج کل بہت زیادہ بحث کرتی ہے کہ ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے. حق تو آپ کے ہیں، مگر ایک بندہ دینے پہ تیار نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی؟ بتاؤ کیا کریں گی؟ نہ تو وہ خدا سے ڈر رہا، نہ وہ قانون سے ڈر رہا ہے، تو آپ حق لیتے لیتے واپس ابا جی کے گھر چلی جائیں گی. اتنا تو ہو سکتا ہے. حق کی ڈیمانڈ کرتے کرتے کہاں چلی جائیں گی؟ ابا جی کے یہاں چلی جائیں گی. اس کی بجائے کچھ حق کی قربانی دے کر اگر آپ گھر بچا لیں اور بھائیوں بھاوج کے برتن دھو کر اور ان کے بچوں کی نوکرانی بن کر جینے کے بجائے اپنے گھر کی غریب ملکہ بن کر رہیں تو یہ بہتر نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ملکہ بن کر اپنے گھر میں رہیں؟ سسرال میں جیسی بھی گزرے والدین کے گھر پلٹ کر جانے سے بہتر ہی ہوتی ہے، اور میکے میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے جو سسرال میں بس رہی ہو. لچک پیدا کرنا میری بہنوں، میری بیٹیوں، لچک پیدا کرنا، گنجائش نکالنا، صبر کرنا، اور اس لمحے کو نکل جانے دینا کہ جو گھر کو آگ لگا سکتا ہے. عورت کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، مگر جب حق ملنے کی بجائے اس گھر میں رہنے کا حق بھی ہاتھ سے نکلتا نظر آئے تو قدم پیچھے کر لیجئے. ہمیشہ آگے بڑھتے ہی رہنا جیت نہیں ہوتا، ہمیشہ جنگ میں بڑھتے رہو جیت نہیں ہوتی. رسہ کشی میں وہی ٹیم جیتا کرتی ہے جو کبھی کبھی الٹے قدموں پیچھے ہٹنا جانتی ہے. کبھی کبھی جیتنے کے لیے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، چپ بھی رہنا پڑتا ہے، اور دشمن کو منہ کے بل گرا دیتی ہے یہ چپ رہنا. ساس کو مقابلے کی ٹیم سمجھ کر ٹکرا مت جائیے میری بیٹیوں، میری بہنوں. آپ کا اور ساس کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. اس کو ماں سمجھ کر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیں اور اس کی مرضی کی بنتی چلی جائیں. پہلے آپ اپنی ماں کی مرضی کی بنی تھی جب اپنے ابو کے گھر تھی. اب اگر ساس آپ میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے. گاڑی جب نئے مالک کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق سجاتا ہے. نیا گھر لیا جائے تو بھی نئے مالک یا کرایہ دار اپنے ذوق کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. کرایہ دار بھی کرتا ہے تبدیلیاں، یہ یاد رکھنا. اور یہی کچھ بہو کے ساتھ سسرال میں ہوتا ہے. جو بہو سسرال کی تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دیتی وہ گھر نہیں بسا سکتی. جب آپ جوسر لیتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ضرورت کے وقت لگتی اور الگ ہو جاتی ہے. جیسے مصالحہ جات پیسنے والی مختلف گرائنڈرز ہیں، مگر خود مشین ڈیٹیچیبل نہیں ہوتی، وہ ایک مستقل ثابت وجود رکھتی ہے. بہو اس گھر کی ہٹنے والی چیز ڈیٹیچیبل چیز ہے، ضرورت کے تحت لائی گئی ہے. ٹوٹ جائے
تو دوسری اور تیسری بھی لائی جا سکتی ہے، مگر شوہر کی ماں، بہن اور والد، بھائی، یہ اس گھر کی حقیقت ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، وہ بے شک آپس میں سالوں نہ بولیں مگر جدا نہیں ہو سکتے، جس طرح گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے اسی طرح وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں بولنا کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، کل غمی خوشی پر وہ پھر ایک ہوں گے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ریپلیس نہیں ہو سکتے۔ اب آخری بات جو سب سے اہم ہے اور وہ ہے سسرال کی رازداری۔ گھروں میں ڈھیر سارے معاملات ہوتے ہیں جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ باہر نکلے۔ جس طرح بہو اپنے میکے کے پردے رکھتی ہے، اسی طرح اس کو سسرال کے پردے رکھنے ہوں گے۔ اپنے میکے جا کر اپنے سسرال کا تھیٹر لگانا خود اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے۔ سسرال آپ کا اپنا گھر ہے، اپنی بادشاہی ہے اور آپ کی اولاد کا مستقبل ہے۔ بہو کا جنازہ بھی سسرال کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، لہذا کبھی بھی اپنے میکے والوں میں اپنے سسرال کی برائی مت کیجیے۔ گھوم پھر کر بات نکل جاتی ہے اور آپ سسرال کی نظروں سے گر جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ نساء میں ان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے جو سسرال کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جن رازوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہوا ہے وہ ان کو کھولا نہیں کرتی۔ اپنی اس حیثیت کو اگر عورت سامنے رکھے گی تو کبھی گھر نہیں اجڑے گا۔ بہت ساری قربانیوں اور ڈھیر سارے وقت کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے جب بہو ساس بن کر خود ان ڈیٹیچ ایبل بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ ان ڈیٹیچ ایبل بن جاتی ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، لگتی ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی اس کے لیے